إياك نعبد وإياك نستعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، ارشاد بھٹی صاحب نے تقریباً 2 گھنٹے کا مرزا جیلمی کے ساتھ انٹرویو کیا، جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ بھٹی صاحب کی جو تیاری جو ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے اور وہ دین کا کوئی اتنا خاص علم نہیں رکھتے. اس ویڈیو میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ مرزا علی انجینئر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نام لیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان کتابوں کو مانتا ہوں، لیکن وہ حقیقت میں ان کتابوں کو نہیں مانتا، وہ منکر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا. اس ویڈیو میں ہم مرزا جیلمی کی منافقت، دھوکہ فریب کو عیاں کریں گے انشاءاللہ. مسلم میں کچھ حصہ قرآن میں آیا ہوتا ہے، باقی بخاری میں. یہ پورا بخاری مسلم کے حوالے کے بعد تو پھر گنجائش نہیں رہتی. اہل سنت نے مذہب کا کوئی آپریشن نہیں کیا، ہم نے بوکش دین بتایا. میں ابھی آپ کو آگے مثالیں دوں گا. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ فتوے دیے ہیں، کون سا ایسا فتویٰ ہے جو ہم نے خود سے دیا ہے. اگر ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی یہ فرما کے گئے تو وہ قیامت تک کے لیے فتویٰ ہے. اور دنیا تو آپ نے اس انٹرویو میں سنا کہ مرزا جیلمی اس بات کا اقرار کرتا ہے، مانتا ہے کہ صحیح بخاری کے بعد کسی اور کتاب کی گنجائش نہیں رہتی، کسی اور حدیث، ضعیف حدیث کی یا کسی اور کتب سے لی گئی حدیث کی گنجائش نہیں رہتی. یہ مرزا جیلمی اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے. پھر مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ مجھے دکھائیں میں نے ایسے کون سے فتوے دیے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہیں. دوستو، یہ مرزا جیلمی کے فتووں کی ایک طویل لسٹ ہے جس میں وہ فتوے دیتا ہے اور وہ بالکل 180 ڈگری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الٹ ہیں. یہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری سامنے رکھ کر تم صحیح بخاری کا ہی انکار کرتے ہو، علمی کتابی کا بہانہ بنا کر لوگوں کو تم گمراہ کرتے ہو. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ کو یہ عقیدہ سمجھاتے ہیں. جب وہ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل بعد النبی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جبکہ مرزا جیلمی کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے صحابہ کے ساتھ، یعنی کہ اہل بیت سب سے افضل ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی خود مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اور فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ ابوبکر ہیں، تو اہل بیت کے ساتھ مقابلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ مرزا جیلمی کی پہلی 2 نمبری اور منافقت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو موسیقی کو، شراب کو، ریشم کو اور زنا کو حلال کریں گے، اور مرزا جیلمی انہی لوگوں میں سے ہے. اس نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ نصرت فتح علی خان کی قوالی کو جو ہے وہ میوزک کے ساتھ سنیں، عمر سیریز میں جو میوزک ہے وہ سنیں، وہ آپ کو نئے جہاں میں لے جاتی ہیں. شکوہ جواب شکوہ نصرت فتح علی نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے آڈیو ریکارڈنگ میں اس کی ہے، وہ سولو جو ہے نا، شکوہ جواب شکوہ ایک پرانے سٹائل میں اس نے پڑھی ہوئی ہے جو قوالی کے طرز میں. ایک اس نے لیٹسٹ جو آپ کا ایک پاپ میوزک کی طرز میں نا اس نے، لیکن بہت فاسٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ سولو ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سولو شکوہ جواب شکوہ آڈیو میں، کمال پڑا ہے نصرت فتح علی. وہ جہاں کوئی گنجائش ہے اس کے اوپر ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. آپ خود دیکھ لیں، اگر اچھی شاعری ہے سن لیں. اب جس طرح عمر سیریز میں انہوں نے جو میوزک ڈالا ہے وہ وکھرے جہاں میں بندے کو لے جاتا ہے. مرزا ان لوگوں میں سے ہے جو میوزک کو حلال سمجھتا ہے اور لوگوں کو باقاعدہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ موسیقی کو سنیں. تیسری مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر سینے پہ رکھ کر نماز ادا کی. جبکہ مرزا جیلمی مصنف ابن شیبہ کی کوئی ضعیف حدیث اٹھا کے لے آتا ہے اور اس کے مطابق وہ کہتا ہے جی ہاتھ کھول کر جس طرح اہل تشیع نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھو. یہ جتنے بھی عقیدے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ حضرت علی سب سے افضل ہے، موسیقی سن سکتے ہیں، رات کھول کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بیسیکلی شیعوں کے عقائد ہیں، کیونکہ وہ صحیح حدیث کو نہیں مانتے اور ضعیف حدیثوں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں. اس طرح مرزا جیلمی بھی انہی لوگوں میں سے ہے، شیعوں سے متاثر ہے اور وہ شیعوں کے عقائد ہی عوام الناس میں رائج کرنا چاہتا ہے. چوتھی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ روزہ جلدی افطار کیا جائے، اور جو لیٹ افطار کرتے ہیں وہ پھر صحیح حدیث میں ہی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ یہود و نصارہ جو تھے وہ لیٹ افطار کیا کرتے تھے، تو اس طرح ان کی آپ نے نقل نہیں کرنی، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا. کہ مرزا جیلمی آن دا ریکارڈ یہ بات کہتا ہے کہ اگر کوئی 5 10 منٹ 15 منٹ لیٹ افطاری کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے اہل تشیع شیعہ کرتے ہیں. آستہ ہے تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں، اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے. اگر کوئی شخص 8 10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے
احتیاط کے طور پہ، تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ آخر میں حضرت صحیح بخاری میں صحیح مسلم بخاری میں ہے کہ علم جو ہے وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ علم جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا، اور ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی پوری بخاری اور مسلم میں جہاں یہ ثابت ہو کہ علم جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا گیا ہو، جبکہ ہم اس چیز سے انکار نہیں کرتے کہ حضرت علی کی فضیلت، ان کی بہادری سب سے زیادہ ہے، لیکن علم کے حوالے سے وہ خاص رتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو دوستو بھائیو، یہ وہ فتوے ہیں، ایک لسٹ ہے، اور ہمارے پاس مزید بہت لمبی لسٹ ہے جو ہم وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں لے کے آ سکتے۔ آپ ان سب کو ویریفائی کریں اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ مرزا جیلمی جو دعویٰ کرتا کہ میں نے فتوے قرآن و حدیث کے خلاف دیے ہیں، یہ فتووں کی ایک طویل لسٹ ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہی جاتے ہیں۔ یہ ایسے فتوے ہیں جو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے مرزا جیلمی بنا رہا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ نہ صرف وہ اسلام کی جڑیں کاٹتا ہے بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن اور سنت پہ چلنے والے تھے، ان کے بارے میں بھی ان کی بھی کردار کشی کرتا ہے، اور اہل بیت کی محبت کا یہ لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو یہ گمراہ کرتا ہے۔